اپنایا ہوتا ہے۔ یہ چار لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں۔ اب یہ کہ ہر جگہ پر کہیں پر ان میں سے دو، کہیں پر تین، کہیں پر چاروں، جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے آپ کو انہی مقاصد میں سے کوئی ایک یا دو یا تین یا چاروں مقاصد ملیں گے۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس ضمن میں امریکہ نے جو طے کیا، یہ جو بش کے دور جو ہے خاص بات، عالمی رائے عامہ کوئی پرواہ نہیں، یو این او کوئی پرواہ نہیں، اپنے الائز یورپینز کوئی پرواہ نہیں، اور البتہ اپنی رائے عامہ کو تیار کرنے کے لیے، جنگجوئی کے لیے، ایک جنگیں جو ہے خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اور عالم اسلام کے اوپر مسلط کر دی جائیں، اس کے لیے انہیں ضرورت تھی پیسہ۔ پیسہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو کانگریس جو ہے وہ اس کو سینکشن کرے گی، کانگریس کے اندر نمائندے بیٹھے ہوئے عوام کے، اپنے عوام کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات خود ایک سازش گھڑ کر ٹوئن ٹاورز کو گرایا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی تھی امریکہ میں، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر۔ جیسے پرل ہاربر کے نتیجے میں امریکہ ایک دم اٹھا تھا، وہ شیر جو ہے دھاڑتا ہوا اپنے کچھار سے نکلا تھا، ایسے ہی اب پھر ضرورت ہے کوئی امریکہ کو اتنا بڑا نقصان پہنچے جتنا بڑا پرل ہاربر میں پہنچا تھا، تاکہ پوری قوم پورے غصے کے اندر آ جائے کہ ٹھیک ہے تہس نہس کر دو اب۔ تو یہ بش کی پالیسی، جسے بش ڈاکٹرائن بھی کہا گیا، ہمارا ڈاکٹرائن ہے بش ڈاکٹرائن، ہمیں کوئی جہاں کہیں سے ہمیں اندیشہ ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم پہلے حملہ کر دیں گے، پری ایمپٹ کریں گے، یہ کھلا باتیں کہی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اس رائے عامہ کے خلاف جو ہے، اس رائے کے خلاف کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے، یورپ میں، لندن میں جتنا بڑا جلوس نکلا اس کی تاریخ نہیں ہے، پورے لندن کی تاریخ کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ امریکی جو ہے، جو ان کا جو ہے اپنا رائے عامہ، اس کو انہوں نے اپنے ٹی وی کے ذریعے سے، اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پوری طریقے سے ہموار کر لیا کہ یہ جو کچھ کیا ہے پرل ہاربر، یہ مسلمانوں نے کیا ہے، یہ اسامہ نے کیا ہے، القاعدہ نے کیا ہے، ٹوٹ پڑو ان پر، ہمارے وجود کو خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بھی جو ان کے سول رائٹس ہیں ان کو ختم کیا، اور وہاں پر جو بھی سول لبرٹیز ہیں جو ان کے لیے بہت مقابل فخر چیزیں تھیں، ان کے اندر بھی کٹوتیاں کی۔ یہ ساری اسکیم اس لیے کی ہے تاکہ امریکی رائے عامہ بش کی جنگجوئی جو ہے اس کے لیے مواد فراہم کرتی رہے، پیسے سینکشن کرتی رہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر ڈیلی کا خرچہ ہے، یہ کوئی آج یہ نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، کئی بلین ڈالر ڈیلی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اس جنگجوئی کے لیے، اس میں مقصد پھر ادھر نوٹ کر دیے، چاروں ہیں۔ نمبر ایک، اپنی سول سپریم پاور ارتھ کی حیثیت برقرار رکھنا۔ نمبر دو، دجالی تہذیب کو برقرار رکھنا، بلکہ اس کو آگے فروغ دینا، اور مسلمانوں میں جو بھی قدیم جو تصورات ہیں شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے، ان کو بھی برباد کر دینا۔ نمبر تین، 5 آئٹم ایجنڈا آف دی زائنسٹ، ان کو پورا کرنا ہے۔ اور نمبر چار، عالم اسلام کے خاص طور پر جو تیل کے ذخائر ان پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ چاروں مقاصد جو ہیں گتھے ہوئے ہیں آپس میں، جیسے کہ ایک رسی کی جو لڑیاں ہیں گتھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی کے تحت انہوں نے اس قدر عظیم، یہ جنگجو صدر کہلاتا ہے بش جو ہے، یہ صدر جو جتنے بھی امریکہ کے گزرے ہیں سب سے بڑا جنگجو، جس نے یہ کہا مجھ سے خدا نے کہا جنگ کرو، مجھے خدا نے حکم دیا۔ بہت کٹر ہے یہ کرسچن اور ایونجلسٹ ہے۔ بلی گراہم جو ایک بہت بڑا جو ہے ایونجلسٹ تھا، اس کا باپ مرید تھا، اس کے بیٹے کا یہ مرید ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے ایک مرتبہ، ابھی میں نے کل ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ 2005 میں اس نے جو کٹر کرسچین آرگنائزیشن ہے انہیں 40 ارب ڈالر دیے، 40 ارب ڈالر۔ اور 2004 میں، یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے، تازہ اطلاع ہے، 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ آپ سعودی عرب پر بھی حملہ کرو، پاکستان پر بھی کرو، شام پر بھی کرو۔ یہ خبریں ہم پڑھتے رہے ہیں، یہ خبر نہیں آئی تھی، لیکن یہ خبریں پڑھتے رہے ہیں کہ اس امریکہ جو ڈیفنس فورسز ہیں، جو کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، وی آر آلریڈی آؤٹ اسٹریچڈ، ہم پہلے ہی اتنے جو ہیں پھیل گئے ہیں، ہماری قوت اتنی منقسم ہو گئی ہے، افغانستان میں ہے، عراق میں ہے، اور اڈے تو ہمارے نمال کہاں بنے ہوئے، اڈا جہاں بھی ہوتا ہے وہاں آدمی تو ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، فوج تو ہوتی ہے نا، تو آخر کہاں سے کتنی فوج لائیں گے؟ یہ تو ان کو روکا ہے، ورنہ یہ کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے کہ 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ حملہ کیا جائے سعودی عرب پر بھی، پاکستان پر بھی اور شام پر بھی۔ یہ جو جنگجوانہ انداز ہے اور پری ایمپشن اور بش ڈاکٹرائن جس کا نام دیا گیا ہے،
اب اس کے لیے یہ ڈرامہ جو ہے ٹوئن ٹاورز کا رچا کر پھر جو حملہ کیا گیا، اس جنگجوئی کا اولین ہدف کون بنا؟ عالم اسلام۔ کیوں؟ نمبر ایک، وہ جو پرانی کہاوت ہے، نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزت، نزلہ گرتا ہے انسان کے جسم کے کمزور جو بھی اعضاء ہوتے ہیں ان پر نزلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو مسلمان ہیں کمزور ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنا یہ سب سے پہلا جو ہے فتوحات اس کو کر لینا ہے۔ نمبر دو، تیل کے عظیم ترین ذخائر جو ہیں وہ مسلمانوں کے قدموں نیچے۔ یہ آپ کو معلوم ہے خلیج کا سارا تیل کا ذخیرہ جو ہے عربوں کے قدموں تلے ہے۔ ایران کا بھی وہ پٹی جو ہے، ایران کی اہواز کا صوبہ کہلاتا ہے، جو پٹی جو ہے جو ساحل بنتا ہے، مشرقی ساحل جو ہے گلف کا، وہاں بھی عرب آباد ہے۔ وہ اسی لیے ایک نقشہ ان کا یہ ہے کہ ایک نئی اسٹیٹ بنائیں گے، عرب شیعہ اسٹیٹ، جس میں سعودی عرب کی بھی مشرقی پٹی آ جائے گی اور ادھر سے ایران کی مغربی پٹی آ جائے گی، گلف کے دونوں طرف۔ اور یہ گویا جیسے پاجامہ ہوتا ہے، نیچے سے دو آ رہے ہیں، اوپر جا کر وہ ایک، تو یہ اس کے بعد کویت اور جو جنوبی حصہ ہے جہاں شیعہ آباد ہیں وہ عراق کا، یہ شامل کر کے نیو شیعہ عرب شیعہ اسٹیٹ بنانے کا پروگرام ان کا ہے۔ یہ نقشہ ہے، وہ شائع کر چکے ہیں، یہ ان کے پروگرام ہیں۔ نمبر تین یہ کہ دجالی تہذیب کے لیے یہ جو رکاوٹ ہے وہ صرف عالم اسلام میں ہے، باقی دنیا تو حیوان بن چکی ہے۔ باقی دنیا میں تو شہوت رانی جو ہے، دنیا میں عصمت و عفت کس شے کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، ختم ہو چکا۔ وہ جو بھی ہے اس تہذیبی جو غلبہ چاہتے ہیں، وہ اپنی تہذیب کا جو چاہتے ہیں ڈنکا بجے، اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی ہے، مسلمان ہیں۔ مسلمان ممالک میں ابھی تک قائم ہے وہ اسلامی جو بھی کچھ نہ کچھ معاشرہ ہے ہمارا، والدین کی کوئی عزت و احترام ہے، والدین کی خدمت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، ادب کرتے ہیں ان کا۔ پھر یہ کہ ایک بیوی ایک شوہر 50 سال تک 7 سال زندگی گزارتے ہیں، پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، غلطیاں کبھی کسی سے کوئی ہو گئی ہو، لیکن ہمارا خاندانی نظام انٹیکٹ ہے۔ ساری توجہ جو ہے والدین کی اولاد کے اوپر مرکوز ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا 13 برس کا ہوا، لڑکی 13 برس، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ناؤ بی آن یور اون فیٹ، اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں، ہم نے بس پال دیا پوس دیا جتنا پالنا پوسنا تھا۔ پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ظاہر بات ہے ختم ہو، خاندانی نظام برباد ہو گیا۔ تو یہ نمبر 3 یہ ہے۔ اور نمبر 4 یہ جو زائنزم کا جو 5 نکاتی جو ایجنڈا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے مڈل ایسٹ سے متعلق ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر یہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے بہت جلد شاید مسجد اقصیٰ کو اور قبۃ الصخرہ کو گرا دے، اس کے نتیجے میں ایک طوفان برپا ہوگا اور پھر حملہ آور ہو گئی ہے اس کو دبانے کے لیے، جس کو حضور نے فرمایا حدیث میں 80 علم لے کر عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے مسلمانوں، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ۔ یہ نیٹو جو ہے جو تیار ہو رہی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے مسلسل، حالانکہ نیٹو جو بنائی گئی تھی روس کے خلاف، USSR کے خلاف، وہ تو ختم ہو چکا، وہ تو کوئی چیلنج نہیں ہے، اگرچہ کچھ ابھر رہا ہے تھوڑا سا دوبارہ، لیکن ابھی اس کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کر سکے۔ تو یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر بات جنگ تو یہی ہوگی، اس جو ہے گریٹر اسرائیل کے اندر پورا عراق لینا ہے، گریٹر اسرائیل میں پورا شام لینا ہے، پورا لبنان لینا ہے، اور ترکی کا کچھ جنوبی حصہ لینا ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ لینا ہے، بشمول مدینہ منورہ۔ مکے کی بات وہ نہیں کرتے، وہ تو اس لیے کہ کبھی بھی وہ مکے میں آباد نہیں رہے، مدینے میں آباد تھے یہودی۔ اور مصر سے سارا اس کا جو زرخیز علاقہ ہے، دی فرٹائل ڈیلٹا آف نائل، وہ لینا ہے۔ یہ جشن کا علاقہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی جو ہے جا کر، جو سارے حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جو جا کر آباد ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ اس علاقے میں تھے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اس جنگجویانہ جو پروگرام تھا بش کا، اس کا ہدف اولین جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے۔ اب میں چند منٹ ہے میرے پاس، میں آپ سے عرض کر دوں جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے امریکہ میں اس وقت۔ اوباما وہ جو صدر بن گیا ہے، براک ایچ اوباما، اب اس سے بڑی امیدیں بھی وابستہ کی جا رہی ہیں، شاید وہ کوئی تبدیلی لائے گا، شاید وہ کچھ اچھا کام کرے گا، شاید بہرحال مسلمان کا خون اس کی رگوں کے اندر ہے، اس کا باپ
اور دادا مسلمان تھے، ماں جو ہے تو عیسائی تھی، وہ تو وائٹ امریکن تھی، لیکن باپ جو ہے وہ کینیا کا ایک مسلمان تھا، سیاہ فام تھا۔ بہرحال یہ ہے اس کی رگوں میں کوئی نہ کوئی خون ہے، کوئی جینس تو آئے ہیں، تو بڑی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن بات چیزیں سمجھ لیجیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دو ہوتی ہیں، ایک ڈومیسٹک، ایک گلوبل یا انٹرنیشنل۔ یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں ان میں ڈومیسٹک پالیسیز میں کوئی چینجز آ سکتی ہیں، یعنی ٹیکس کے اندر زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائیں، دروازے کھول، یہ ڈومیسٹک پالیسی۔ ان کی جو گلوبل ہوتی، انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی، فارن پالیسی، وہ تو 10 15 سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر، اور اس کے لیے بڑے سے بڑے تھنک ٹینکس، 3 جو سب سے بڑے ادارے ہیں اس میں جو حصہ لیتے ہیں، CIA ہے، پینٹاگون جو ان کی فوج کا مرکز ہے گویا کہ ان کا دفاع کا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس میں جو آپ بہترین انٹلیکچوئل لے آتے ہیں، بہترین جو ہیں ذہین لوگ، بہترین ان کے جو ہے پروفیسرز وغیرہ، ان کے تھنک ٹینکس بنتے ہیں، وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور کوئی بھی امریکی صدر آ کر اس کے اندر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ پالیسی بش کی جو کی تو جاری رہے گی۔ چنانچہ اب آپ دیکھیے پہلا کام کیا کیا اس نے، ایک بڑے کٹر یہودی کو چیف آف سٹاف آف وائٹ ہاؤس بنایا، کٹر، اس کا نام ہے رام امانویل، یہ پرانے نام ہوتے ہیں یہودیوں کے، اور اس میں رام پہلے ہے۔ یہ کٹر ہے جو لیکوڈ پارٹی ہے اسرائیل کی، جو کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مذہبی ہے، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، زیادہ رائٹسٹ ہے، یہ اس کا تعلق ہے، اسے اس نے بنایا ہے۔ اور اسرائیل کے اخبارات نے جو ہے فتح کے شادیانے بجائے ہیں کہ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب تو ہمارا آدمی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھ گیا ہے، چیف آف سٹاف، وائٹ ہاؤس کے پورے سٹاف کا چیف، پورا سیکریٹریٹ کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے اتھارٹی، وہ رام امانویل ہے، وہ عیسائی کٹر یہودی۔ نمبر 2، غور کیجئے، ایک ہندو کو اس نے اپنا بشیر بنایا ہے، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ خاص طور پر ایک بڑی کٹر قسم کی، متعصب قسم کی، مسلمانوں کی بہت شدید مخالف جماعت ہے، وشوا ہری پرشانت، اس کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل، یہ اس سے متعلق ہے، اس کو اپنا بنایا ہے ایڈوائزر۔ گویا کہ ایڈوائزر کس کے لیے ہوگا؟ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوگا، تبھی تو ایک ہندو کو لیا ہے، ہندوستانی کو لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے کہ کسی خیر کی توقع نہ رکھیے۔ وہ فساد جو چل رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور جو میں نے دوسری آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ اب اس وقت صورت کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اس لیے کہ اس وقت جب غزوہ احزاب کے موقع پر فوجیں آئی تھیں تو وہ اوپر سے بھی آئی تھیں، نیچے سے بھی آئی تھیں۔ اوپر سے مراد شمال اور مشرق، اور جنوب جو ہے وہ نیچے کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اسی طرح میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ایک تو اوپر ہے غلاف 3 دجالیت کے، اور ایک زمین پر یہ ہے پروگرام جو بن رہا ہے، یہ جو ساری لابی جو ہے زائنسٹ لابی، اس کے اندر یہودی بھی ہیں اور اس میں عیسائی زائنسٹ بھی ہیں، ان سب کا یہ نقشہ ہے عالم اسلام کو درہم برہم کر دینے کا، مڈل ایسٹ کا ایک نیا نقشہ بنانے کا، مڈل ایسٹ کے اندر ایک گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کا، اور وہ بھی جو میں نے 4 مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سب جو ہیں ان کو پورا کرنے کی بات آگے جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ ان کے کیے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا اللہ کا کیا نقشہ ہے، یہ بھی ہو سکتا اللہ ہمیں آخری سزا دینے پر تل گیا ہو، ٹھیک، آخری سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، خاص طور پر عرب، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود، اور پھر انہوں نے اللہ کے نظام کو قائم نہیں کیا، وہی مغرب کا نظام، وہی سعودی نظام، وہی سارا نظام، وہی تہذیب، وہی تمدن، سارا قسم۔ اور نمبر 2 سب سے بڑے مجرم ہم پاکستانی مسلمان، جنہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا، لاکھوں جانیں دی، ہزارہ عورتیں ریپ ہوئی، ہزارہ عورتیں اغوا ہوئی اسلام کے نام پر۔ ہمیں اسلام کے چاہیے، کہاں ہے وہ اسلام؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آخری سزا دینے پر آ جائے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک تقریر کے اندر، کہ یہ جو 5 نکاتی پروپیگنڈا جو ایجنڈا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے میرے نزدیک یہ امریکہ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں، کیونکہ اگر اس سے پہلے کہیں ہو گیا اور کہیں ایک طوفان آ گیا عالم اسلام کے اندر،
عوامی جو ہے بہاؤ کے اندر حکومتیں جو ہے بہہ گئی.